بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سب سے پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری سن 1940 میں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ نے پہلی ہی ملاقات میں خصوصی توجہ و التفات فرمایا، جس سے مولانا علی میاں ندوی بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات کے علم کے لیے اصل کتاب سوانح مفکر اسلام یا اس کی اصل کاروان زندگی کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی پر خصوصی شفقت و توجہ۔ اس پورے عرصے میں مولانا الیاس صاحب کی توجہ بڑھتی رہی۔ خطوط میں مولانا الیاس حضرت مولانا علی میاں ندوی کو اس طرح خطاب فرماتے کہ اس سے صرف شفقت و محبت ہی نہیں بلکہ عظمت و عقیدت کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ ایک خط میں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، جناب کا گرامی نامہ کمل قلب کے کھلنے کا سبب ہوا۔ ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں، جناب کی تشریف آوری کا مژدہ روئیں روئیں کو تر و تازہ کر رہا ہے۔ حق تعالی ہمیں آپ کی ذات گرامی سے دارین میں منتفع فرمائیں۔ ایک خط میں مولانا علی میاں ندوی کو سیدی و سید عالم سے خطاب فرمایا۔ حضرت کا بھی حال یہ تھا کہ ہر مہینے نظام الدین تشریف لے جاتے، اہم دوروں اور اجتماعات میں شرکت فرماتے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی کے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب اور مولانا حضرت مولانا الیاس صاحب کی دعوت و تحریک کے بڑے مؤید اور قدردان تھے۔ میوات کے کسی دورے میں قیام گاہ پر کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی چارپائی اس طرح بچھا دی کہ اس کا پائے حضرت مولانا علی میاں ندوی کے چارپائی کے سرہانے کی طرف ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ساتھ رہنے والوں سے فرمایا کہ تم اتنے دن سے ساتھ رہتے ہو مگر اتنی سی حس نہیں۔ اس پورے عرصے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی کو بار بار ترجمانی کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا اور مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا اعتماد بڑھتا رہا۔ اہم مواقع پر حضرت رحمہ اللہ کو خطاب کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکھنؤ سے رات کو نظام الدین پہنچا۔ صبح مولانا الیاس نے مجھ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ کچھ کہیے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بالکل خالی الذہن ہوں۔ فرمایا آپ کہنا تو شروع کیجئے۔ میں نے کہنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ مولانا متوجہ ہیں اور مضامین کا ورود ہو رہا ہے۔ اسی اعتماد اور تجربے کی بنا پر میں نے مولانا الیاس کے گرامی ناموں اور ارشادات کو سامنے رکھ کر جو میرے نام آئے تھے ایک رسالہ ایک اہم دینی دعوت کے نام سے مرتب کیا۔ مولانا الیاس نے اس کو من اولی الی آخری لفظاً سنا، چند جگہ خفیف سی لفظی ترمیمیں کی، سننے کے بعد بہت دعائیں دیں۔ اسی مناسبت و اعتماد کی بنا پر حضرت زیادہ سے زیادہ میرا قرب اور مجالس میں میری شرکت پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ شہر کے کسی گشت یا قرب و جوار کے کسی نظام میں ذمہ داروں نے مجھے بھی بھیج دیا۔ مولانا الیاس کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ ایک آدمی میری باتیں سمجھنے والا تھا، تم نے اس کو بھی بھیج دیا، اب میں کس سے باتیں کروں؟ فائدہ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں فرماتے تھے اور نہ ایک ہی عمل تجویز فرماتے تھے اور نہ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت و بصیرت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔